السلام علیکم دوستو، آپ کو لگتا ہے کہ فلڈز ایک مصیبت ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے اور اصل راز کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لیے فلڈز اب ایک نیا نظام بن چکے ہیں۔ سوچئے کہ 20 دن کی بارش کا پانی جس نے 20 دن میں برسنا تھا وہ صرف 4 سے 5 دنوں میں گر جائے۔ ہمالیہ اور کراکرم کے گلیشیئرز ڈبل سپیڈ سے پگھل کر آپ کے دریاؤں کو سپر فلڈ مشین بنا دیں۔ راوی اور ستلج کا پانی انڈیا کے کنٹرول سے نکل کر سیدھا پنجاب کو بہا لے جائے اور جنگلات کو کاٹ کر ہم اپنا نیچرل سپنج بھی خود ہی مٹا دیں۔ یہ تصویر اب کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، یہ پنجاب کا ایک نیو نارمل ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اور ایکسپوز کریں گے ان پہلوؤں کو جو اس میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا۔ مونسون کا نیا نظام شارٹر، ہیویئر اور ڈیڈلیئر ہو گیا ہے۔ گلیشیئرز کا سسٹم اور گلافز جو دریاؤں کو بوسٹ دیتے ہیں، ڈی فارسٹیشن اور فلڈ پلینز کا مس یوز، انسانوں کی غلطیاں جو تباہی کو ملٹی پلائی کرتی ہیں، کراس بارڈر ہائیڈرولک لنک جہاں انڈیا بھی پانی کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور پنجاب بھر جاتا ہے۔ پھر آپ کو ملیں گے وہ ثبوت جو آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ ڈیٹا جو کہتا ہے کہ ونس ان سینچری فلڈز اب ہر 5-6 سال میں آئیں گے، اور ایٹریبیوشن سائنس جو پروف کرتی ہے کہ رین فال اب 20% زیادہ ہو گئے ہیں، اور WHO اور یونیسیف کی رپورٹس جو کہتی ہیں کہ فلڈز صرف فصلات نہیں، انسان کی صحت اور مستقبل بھی تباہ کر دیں گے۔ اور پھر جائیں گے ہم فیوچر میں، 2050 تک پنجاب کا فوڈ گوڈیم، گندم کا گوڈیم ایک ایپک سینٹر بن جائے گا فوڈ کرائسس کا۔ شہر کلائمیٹ مائیگرینٹ سے پھٹ جائیں گے اور ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے، اور انڈو پاک بارڈر پالیٹکس فلڈز کو ٹکنگ ٹائم بوم بنا دے گی۔ دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک کمپلیٹ وارننگ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق، یہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ اور میں مل کر اس آواز کو دور دور تک لے جا سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سیلاب اب رکنے والے نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ پنجاب کا اصل نظام بارش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر سال جب جون آتا ہے تو کسان آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب پہلی بارش ہوگی۔ اگر بارشیں وقت پر ہوں تو فصل صحیح ہوتی ہے، اور اگر دیر سے آئے تو فصلیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک ہی وقت میں زیادہ بارش گر جائے تو فصلیں ڈوب جاتی ہیں۔ مطلب پنجاب کی زراعت کا مستقبل اور پنجاب کی معیشت کا مستقبل بارش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1960 سے 80 تک مونسون ایونلی سپریڈ ہوتا تھا۔ جون کے اینڈ سے سپٹمبر کے سٹارٹ تک گریجول بارش ہوتی تھی، پہلے 3-4 دن ہلکی بارش، پھر گیپس، اور پھر اگلے سپیلز۔ اس سے فصلات کو پانی ملتا، دریا ریچارج ہوتے اور مٹی کو پانی ایبزارب کرنے کا ٹائم ملتا، اور اس ردم سائیکل کو لوگ اللہ کی رحمت کہتے تھے۔ اب کلائمیٹ چینج نے سسٹم کو ہلا دیا ہے۔ جو پانی پہلے 20 دن میں گرتا تھا وہ اب 4-5 دن میں گر جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں زمین اور دریا دونوں اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، اور جب مٹی اسے ایبزارب نہیں کر پاتی تو وہ ایک ہی چیز بنتی ہے، یعنی سیلاب۔ مثال کے طور پر سیالکوٹ میں اسی 2025 میں 24 گھنٹوں کے اندر 363 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ 49 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سائنٹسٹ اس کو کہتے ہیں شارٹر ڈیوریشن ہائر انٹینسٹی رین فال، مطلب ٹائم کم اور والیوم زیادہ۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے سائنٹیفک ڈرائیورز جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سائنٹیفک ڈرائیورز یعنی کیا سائنسی چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ اوشینز کا کھیل، اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے ESNO یعنی ایل نینو اینڈ لا نینا۔ یہ پیسیفک ایشین کا ٹیمپریچر سائیکل ہے جو پورے ساؤتھ ایشیا کے مونسون کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایل نینو مطلب پیسیفک اوشین گرم ہوتا ہے، یعنی گرم پانی ہواؤں کو ڈسٹرب کرتا ہے اور ساؤتھ ایشیا کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں، اور ایل نینو کی صورت میں پنجاب کے اندر خشکی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور لا نینا کے اندر ٹھنڈا پانی ہواؤں میں موئسچر کو پش کر دیتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور فلڈز کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب ENSO یعنی ENSO
ایک بارشوں کا ریموٹ کنٹرول ہے جو کبھی بارش کم اور کبھی بارشیں زیادہ کر دیتا ہے۔ اس میں دوسرا جو سائنٹیفک فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے انڈین اوشین وارمنگ۔ انڈین اوشین پچھلے 50 سالوں میں غیر معمولی طور پر گرم ہوا ہے۔ جب انڈین اوشین گرم ہوتا ہے تو گرم انڈین اوشین ہوا میں زیادہ موئسچر پش کرتا ہے۔ یہ موئسچر مونسون کے ساتھ پنجاب تک پہنچتا ہے اور کلاؤڈ برسٹس کریٹ کرتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ مطلب ایک چھوٹی سی جگہ پر اچانک بہت ہی زیادہ بارش، یعنی کچھ گھنٹوں میں پورے مہینے کی بارش ایک ہی جگہ پر گر جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2022 کے فلڈز میں سندھ اور ساؤتھ پنجاب کے کچھ علاقوں میں صرف 12 گھنٹوں میں مہینے بھر کی بارش گر گئی تھی۔ اب اس مونسون کے لوکل شفٹ کا سب سے پہلے اثر ہوا ہے ایگریکلچر پر۔ پہلے بارشیں فصلوں کو پانی دیتی تھیں، اب اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ رائس بیلٹ یعنی حافظ آباد، شیخو پورہ، یہ سب سے زیادہ خطرے میں۔ دوسرا اس کا مونسون کے شفٹ کا لوکل اثر ہوا ہے اربن فلڈنگ پہ۔ اب لاہور، فیصل آباد اور ملتان جیسے بڑے شہر بارشوں کے ہیوی سپیلز برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک تو ان شہروں میں کنکریٹ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کیونکہ کنکریٹ پانی کو ابزارب نہیں کرتا۔ جب وہ پانی کو ابزارب نہیں کرتا اور دوسری طرف اولڈ ڈرینیج سسٹم ہے تو یہ ریزلٹ کرتا ہے اربن فلڈنگ کے اندر۔ اور جب پانی آتا ہے چناب، راوی، ستلج اور جہلم میں تو یہ اپنے کنارے ایک دم سے توڑ دیتے ہیں، ان کے بیراجز جو ہیں وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نشیبی گاؤں ہیں وہ سارے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں۔ سائنسدان اسے کہتے ہیں مونسون ڈریون ریورائن فلڈ۔ یہاں پر ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن جو ہے 2025 اس کی رپورٹ ہے کہ گلوبل وارمنگ نے ساؤتھ ایشیا کا رین فال 15 سے 22% زیادہ کر دیا۔ مطلب جو ونس ان اے سینچری فلڈ ہوتا تھا اب وہ ہر 5-6 سال میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پی ایم ڈی 2024 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ملٹیپل ہیوی رین سپیلز اب ہر مونسون کا ریگولر فیچر بن گئے۔ ICIMOD اس کی رپورٹ کے مطابق مونسون پلس گلیشیئر میلٹ ڈاؤن، ان دونوں کا کمبینیشن پاکستان کے فلڈ ریجیم کو کمپاؤنڈ ڈیزاسٹر سسٹم بنا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری مین بڑی وجہ پر، گلیشیئرز کا میلٹ ڈاؤن ہونا۔ پنجاب کے دریا راوی، ستلج، چناب اور جہلم، ان کا اصل سورس ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش میں موجود گلیشیئرز ہیں، اور یہی گلیشیئرز پنجاب کے لیے نیچرل واٹر ٹینکس کا کام کرتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ گلیشیئرز آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں اور پانی نیچے بھیجتے ہیں، اور مونسون کا سائیکل اس پانی کے ساتھ بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن اب کلائمیٹ چینج نے اس کے نیچرل نظام کو توڑ دیا ہے، اس کے نیچرل سائیکل کو توڑ دیا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹینز ڈیولپمنٹ ایک انٹر گورنمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کھاٹمانڈو، نیپال میں ہے، اور اس کے ممبرز کنٹری میں افغانستان، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور چائنا ہے۔ اس کا کام ہمالیہ اور کراکرم کے گلیشیئرز، سنو کورز، ریورز اور ایکو سسٹم کی سائنٹیفک مانیٹرنگ کرنا ہے۔ UNO اور IPCC کے ساتھ ان کی رپورٹس کلائمیٹ پالیسی کے لیے بیس لائن ہوتی ہے۔ مطلب جب ICIMOD کہتا ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں تو یہ صرف ایک اوپینین نہیں بلکہ ویریفائڈ ریجنل ڈیٹا ہے۔ اب ICIMOD کی جو 2023 کی فائنڈنگز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمالیہ کے گلیشیئرز اب پچھلے 50 سالوں کے مقابلے میں ڈبل سپیڈ سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ گلیشیئرز، خاص طور پر سینٹرل ہمالین گلیشیئرز جو ہیں وہ 65% زیادہ سپیڈ سے ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ 2000 سے 2019 کے درمیان صرف 19 سالوں کے اندر HKH ریجن، HKH سے مراد ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش ریجن کے جو گلیشیئرز تھے انہوں نے 390 بلین ٹن آئس لوز کی ہے۔ مطلب جو پانی 100 سالوں میں ریلیز ہونا تھا وہ اب 30 سے 40 سالوں میں ریلیز ہو رہا ہے، اور اس کی سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو انڈس بیسن کا 50 سے 60% واٹر فلو گلیشیئرز اور سنو میلٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب گلیشیئرز کا پگھلنا سیدھا ڈائریکٹلی پنجاب کے ایگریکلچر اور ایریگیشن سسٹم پر ہٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیے گلیشیئرز کے بیلنس میں دو چیزیں ہیں، ایک ایکیومولیشن اور ایک ابلیشن۔ ایکیومولیشن سے مراد ہے برف کا جمع کرنا، اور ابلیشن سے مراد ہوتا ہے پگھلنے کے بعد پانی خارج کرنا۔ اب کلائمیٹ چینج نے اس بیلنس کو توڑ دیا ہے، یعنی جب ٹیمپریچر رائز ہوا گلوبل وارمنگ کا تو سنو لائن اوپر شفٹ ہو گئی،
ایکومولیشن کم ہوا اور ایبلیشن زیادہ ہوا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ گلیشیئرز نے شرنک ہونا شروع کر دیا۔ اب جو ہڈن ڈینجرز ہیں وہ یہ ہے کہ ان گلیشیئرز کے نیچے لیکس بن رہی ہیں جن کو گلوفز کہتے ہیں۔ اب جب ان گلوفز کی نیچرل دیواریں جو برف اور پتھر سے بنی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو ایک سڈن میں پانی سارا نیچے گر جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ یعنی گلوف۔ پاکستانی ڈیٹا کے مطابق 3000 گلیشیل لیکس ایڈنٹیفائڈ ہیں۔ اب یو این ڈی پی کے 2022 کی رپورٹ کے مطابق 33 لیکس ہائی رسک ہیں جو کسی بھی وقت برسٹ کر سکتی ہیں۔ اب ریسنٹس اگر ہم اس کی ایگزامپلز لیں تو ششپیر گلیشیل لیک جو تھے یہ 2019 اور 2025 میں 2 دفعہ برسٹ ہوئے، یعنی 2 دفعہ گلوف ہوا اور بریجز اینڈ گاؤں واش آؤٹ ہو گئے۔ عطا آباد لیک 2010، اس آؤٹ برسٹ نے ہمزہ ویلی کا پورا سٹرکچر چینج کر کے رکھ دیا تھا۔ بگروٹ ویلی میں جب گلوف برسٹ ہوا تو فصلیں، پہاڑی فصلیں، گھر، مکانات اور بستیوں کی بستیاں ڈوب گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ گلیشیئر میلٹ ڈاؤن اور ان گلوفز کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ اب جو اوپر کا میلٹ ہے وہ چناب، انڈس اور جہلم میں ڈائریکٹلی گرتا ہے، اور جب گلوف کا سڈن ڈسچارج مونسون کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو نیچے پنجاب ڈائریکٹ شاک لیتا ہے۔ اب سائنس بلیٹن 2024 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پنجاب ول فیس ڈبل جیوپیڈی، مونسون رین فال پلس ایکسیلریٹڈ گلیشیل میلٹ ڈاؤن ول کمبائن انٹو سیویئر فلڈز، اور اگلے جو آنے والے 20-30 سال ہیں یہ پنجاب کے لیے سپر فلڈز کا ایک ریگولر فیچر بن جائیں گے۔ 2070 کے بعد یہ گلیشیئرز ڈپلیٹ ہو جائیں گے تو پنجاب کا یہ سائیکل irregular ہو جائے گا، یعنی کبھی ایکسٹریم ڈراٹس، خشک سالی آئے گی اور کبھی ایکسٹریم سپر فلڈز۔ اب جو پنجاب کی اس بدلتی ہوئی صورتحال کی تیسری بڑی وجہ ہے وہ ہے ڈیفارسٹیشن، لینڈ یوز چینج اینڈ انفراسٹرکچر سٹریس۔ پنجاب کے فلڈز کا صرف نیچر سے تعلق نہیں ہے، ہیومن انٹرونشن نے بھی سسٹم کو ملٹی پلائی کیا ہے اور مسلسل ملٹی پلائی کرتا جا رہا ہے، اور اس میں 3 چیزیں ہی سب سے زیادہ کریٹیکل ہیں۔ ایک ہے فلڈ پلینز، دوسرا ہے ڈیفارسٹیشن اور اربنائزیشن۔ اب فلڈ پلینز نیچرل سیفٹی والز وہ ہم نے کھو دی ہیں۔ اب جو فلڈ پلین ہوتا ہے یہ ایک نیچرل سپنج ہوتا ہے۔ اب جب دریا بڑھتا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں جب دریا چڑھتا ہے، تو یہ اپنا ایکسٹرا پانی اپنے فلڈ پلینز میں گرا دیتا ہے جو ایک سپنج کی طرح اس کو ایبزارب کر لیتا ہے اور نیچے کا واٹر لیول رائز ہو جاتا ہے۔ لیکن پنجاب میں جو راوی اور ستلج ہے، اور خصوصاً جو راوی ہے، اس کے فلڈ پلینز پر اب آکوپیشن انکروچمنٹ ہو چکی ہے، یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، یہاں پہ انڈسٹریز لگ چکی ہیں، یہاں پہ باقاعدہ آبادیاں قائم ہو چکی ہیں، یہاں پہ باقاعدہ ٹربائنیں لگا کے کھیتی باڑی شروع کر دی گئی ہے، اور اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ جب دریا اپنی جگہ واپس لیتا ہے، جب دریا چڑھتا ہے تو آگے آبادیاں، آگے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور آگے انڈسٹریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور WWF کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کی 60% فلڈ پلینز انکروچڈ ہیں، اور LDA کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق راوی جو لاہور کی ڈرینیج کا ایک نیچرل بفر تھا اس کا 40% حصہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے انکروچ کر لیا۔ اب دوسری چیز ڈیفارسٹیشن، درخت اور جنگل بارش کو ابزارب کرتے ہیں، واٹر کا سرفیس رن آف سلو کرتے ہیں، اور سوئل ایروژن کو یعنی کہ مٹی کے کٹاؤ کو روک کر دریا کا اوور فلو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو 1947 میں پنجاب میں 33% جنگلات تھے جو 2020-21 تک -5% رہ گئے ہیں، اور 2023 کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کا فارسٹ ایریا صرف 2.1% رہ گیا، اور 2025 میں شاید اس میں بھی کمی واقع ہو گئی ہو۔ اب دیکھیے ڈیفارسٹیشن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب زمین پہ جڑیں نہیں ہیں، درخت نہیں ہے اور پانی آتا ہے، کٹاؤ ہوتا ہے، مٹی دریاؤں میں گرتی ہے۔ یہی مٹی جب دریاؤں میں گرتی ہے تو یہ براجز تک پہنچتی ہے اور براجز کو بلاک کرتی ہے، کلاگ کرتی ہے۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ جو جنگل ہوتے ہیں، یہ ایک نیچرل کنوپی ہوتی ہے۔ جب کنوپی کے بغیر بارش ڈائریکٹ زمین پر گرتی ہے تو وہاں پر فریش فلڈ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اب ABD کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو ڈیفارسٹیشن ہے، اس نے بارش کا جو پانی مٹی ابزارب کرتی تھی اس کی ایبلٹی کو 25% کم کر دیا ہے۔ اب تیسری چیز آ گئی اربنائزیشن، یعنی جو لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، سیالکوٹ، اس طرح کے بڑے بڑے شہر ہیں، یہ کنکریٹ جنگل بن چکے ہیں۔ کنکریٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں پانی ایبزارب نہیں ہوتا۔ جب بارش آتی ہے، مونسون میں بارش آتی ہے،
تو یہ کنکریٹ پانی کو ابزارب نہیں کر سکتا اور یہ اربن فلڈز کی شکل اختیار کر کے ڈرینیج میں گرتا ہے۔ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کا ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ 1980 کے مطابق ڈیزائنڈ ہے، جب لاہور کی آبادی 3 ملین تھی، یعنی 30 لاکھ تھی۔ آج لاہور کی آبادی 12 ملین ہے۔ اگر 25 ملی میٹر پر آور 4 گھنٹے بارش پڑتی ہے تو یہ لاہور کو بلاک کر دیتی ہے، لاہور ڈوب جاتا ہے۔ اگر ہم پنجاب کے براجز کی بات کریں تو پنجاب کے براجز 1960 اور 70 کے فلڈ کے مطابق ڈیزائن ہوئے تھے۔ اب کلائمیٹ اتنی تیزی سے چینج ہوا ہے کہ ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ کم پڑ گئی ہے۔ اب ترمو اور قادر آباد براجز جو ہے ان کی جو ڈسچارج کیپیسٹی ہے وہ 0.9 ملین ہے، 0.9 ملین۔ اب 2014 کے چناب ڈسچارج کے اندر جو ڈسچارج کیپیسٹی تھی وہ 0.7 تک پہنچ چکی تھی، اور انجینئرز نے وارننگ دی تھی کہ اگر ڈسچارج تھوڑا سا بھی اور بڑھا تو یہ بیراجز تباہ ہو سکتے ہیں۔ ABT کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے فلڈ ڈیزائنز اب انڈر ڈیزائنڈ ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے، اور ملتے ہیں اسی ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ۔